السلام علیکم، معلوماتی چینل میں خوش آمدید۔ اس چینل پر آپ سے اسلامک اور جنرل نالج کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1، ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہو گیا تھا؟ ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہو گیا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں۔ سوال نمبر 2، باب العلم کا خطاب کس صحابی کو عطا کیا گیا؟ باب العلم کا خطاب کس صحابی کو عطا کیا گیا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 3، قرآن پاک میں زندگی کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن پاک میں زندگی کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 145 مرتبہ۔ سوال نمبر 4، جنگ بدر میں ابو جہل کے قتل کے بعد حضور پاک نے اس کی تلوار کس صحابی کو عطا فرمائی؟ جنگ بدر میں ابو جہل کے قتل کے بعد حضور پاک نے اس کی تلوار کس صحابی کو عطا فرمائی؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کو۔ سوال نمبر 5، حدیث کی کتاب موطا کس کی تالیف ہے؟ حدیث کی کتاب موطا کس کی تالیف ہے؟ جواب ہے امام مالک کی۔ سوال نمبر 6، تحویل قبلہ کا حکم ہجرت کے کتنے سال بعد آیا؟ تحویل قبلہ کا حکم ہجرت کے کتنے سال بعد آیا؟ جواب ہے 17 ماہ بعد۔ سوال نمبر 7، وہ کون سا مقام ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے؟ وہ کون سا مقام ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب ہے مقام ابراہیم۔ سوال نمبر 8، حضرت بلال حبشی کس کے غلام تھے؟ حضرت بلال حبشی کس کے غلام تھے؟ جواب ہے امیہ بن خلف اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس کے خلاف قرآن کی آیات بھی نازل ہوئیں۔ حضرت بلال اس کے غلام تھے، یہ اس پر بہت ظلم و تشدد کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کروایا۔ سوال نمبر 9، قرآن مجید میں کل کتنے غزوات کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں کل کتنے غزوات کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے 12 غزوات کا۔ سوال نمبر 10، حضور پاک کے فرمان کے مطابق کس جگہ جہاد کرنے والے پر جنت واجب ہوگی؟ حضور پاک کے فرمان کے مطابق کس جگہ جہاد کرنے والے پر جنت واجب ہوگی؟ جواب ہے حضرت ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پر سوار ہو کر جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ سوال نمبر 11، جہنم میں بچھوؤں کے ڈنگ کس پھل کے برابر ہوں گے؟ جہنم میں بچھوؤں کے ڈنگ کس پھل کے برابر ہوں گے؟ جواب ہے کھجور کے۔ سوال نمبر 12، حضرت ابو بکر کو لوگ ابو بکر کیوں کہتے تھے؟ حضرت ابو بکر کو لوگ ابو بکر کیوں کہتے تھے؟ جواب ہے آپ کو اونٹوں کی دیکھ بھال اور علاج معالج میں بہت دلچسپی اور معلومات تھی، اس لیے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کر دیا تھا۔ بکر کے معنی ہے جوان اونٹ۔ سوال نمبر 13، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام عبد الرحمن کس نے رکھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام عبد الرحمن کس نے رکھا؟
जवाब है आपका नाम अब्दुर्रहमान हुजूर पाक ने रखा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा में शामिल सहाबी हैं। जब इनका इंतकाल हुआ तो आपने 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दिनार छोड़े। दिनार सोने का सिक्का कहलाता है। आपने हज़रत अबू बकर सदीक की दावत पर इस्लाम कबूल किया। आप अमीर तरीन सहाबी थे। आपके बारे में ये मुहावरा मशहूर था कि आप पत्थर को हाथ लगाएं तो वह सोना बन जाए। एक बार आपने 700 ऊँट का काफिला राह खुदा में पेश कर दिया। आपका दस्तरखान हमेशा वसी होता। हज़रत अब्दुर्रहमान की एक खसूसियत ये थी कि हजूर पाक ने इनको रेशमी लिबास पहनने की खसूसी इजाज़त अता फरमाई जो किसी और के लिए जायज़ नहीं। सवाल नंबर 14। शैतान इंसान की किस इबादत पर डाका डालता है? शैतान इंसान की किस इबादत पर डाका डालता है? जवाब है नमाज पर। सवाल नंबर 15। मदीना में नाज़िल होने वाली सबसे पहली सूरत कौन सी है? मदीना में नाज़िल होने वाली सबसे पहली सूरत कौन सी है? जवाब है सूरत बकरा। दोस्तों, अगर ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।